نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا فی الدین اللهم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ بے نمازی کا انجام۔ قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بے نمازی کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں، ان کی تفصیل میں اس لیکچر میں نہیں جا سکتی، لیکن ان کے انجام بہت خوفناک ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے روز نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ تو نور ہوگا، نہ برہان ہوگا اور نہ نجات۔ نیز قیامت کے روز اس کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ان میں سے کچھ قارون، جیسے کہ فرعون آپ جانتے خدائی کا دعویٰ کیا، قارون تکبر میں اس قدر ہو گیا کہ اس نے کہا یہ سب کچھ میں نے اپنے محنت سے کمایا ہے، نعوذ باللہ، اس میں اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں۔ حامان فرعون کا وزیر تھا، تو یہ تو کافر تھے، تو ایک بے نمازی کا انجام کافر کے ساتھ ہوگا۔ اس سے بڑے افسوس کی کوئی بات ہوگی؟ آپ جانتے ہیں اسلام اور کفر کے درمیان حد فاضل نماز ہے۔ ایک کافر نماز نہیں پڑھتا لیکن ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، لیکن جب ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا تو پھر بتائیں وہ کیسے مسلمان کہلا سکتا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان آدمی اور شرک یا کفر کے درمیان حد فاضل ترک نماز ہے، اسے مسلم نے روایت کیا۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ 10 سال کی عمر میں اگر بچہ نماز کا عادی نہ بنے تو اسے مار کر نماز پڑھوائی جائے۔ اگر آپ بچپن سے اپنے بچوں کو مساجد ساتھ لے کے جائیں اور گھروں میں مائیں ساتھ کھڑا کروائیں تو پھر نوبت ہی نہیں آتی کہ ان کو پھر 10 سال کی عمر میں مارا جائے۔ لیکن افسوس کہ مائیں ہی نہیں پڑھتی، والد ہی نہیں پڑھتے، تو بچوں کو کہاں سے عادی بنایا جائے۔ حضرت عمر اپنے باپ شعیب سے اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، جب 10 برس کے ہو جائے اور نماز باقاعدگی سے نہ پڑھے تو نماز پڑھانے کے لیے انہیں مارو، نیز 10 برس کی عمر کے بچوں کو علیحدہ علیحدہ بستروں پہ سلاؤ۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ صرف نماز عصر کا فوت ہو جانا ایسا ہے جیسے کسی کا مال اور اہل و عیال لٹ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے اس کی حالت اس شخص کی طرح جس کے اہل و عیال، مال اور اسباب ہلاک ہو گئے ہوں۔ نماز سے غفلت کی بہت بڑی سزا ہے۔ حضرت سمرہ بن جدب رضی اللہ عنہ خواب کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن یاد کر کے بھلا دیتا ہے اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ تو افورڈ کر سکتے ہیں کہ 2 پتھروں کے درمیان یا ایک پتھر لے کے سر کو کچلا جائے، برداشت نہیں ہوتی، کسی کو بھی دیکھ لیں تو برداشت نہیں ہوتا، اور ایک دفعہ نہیں بار بار کچلا جائے گا۔ اس لیے پہلی فرصت میں نماز اور پھر سیکنڈری ساری دنیا کے کام، لیکن پیورٹی میں اپنی نماز کو رکھیں۔ نماز فجر اور عشاء کے لیے مسجد میں نہ آنا نفاق کی علامت ہے۔ باجماعت نماز نہ پڑھنے والے لوگوں کے گھروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
منافقوں پر فجر اور عشاء کی نمازیں زیادہ بھاری ہوتی ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ دونوں نمازوں کا ثواب کتنا زیادہ ہے تو ان دونوں نمازوں میں ضرور آئیں، خواہ گھٹنوں کے بال ہی آنا پڑے۔ میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن کو حکم دوں کہ وہ اقامت کے، پھر ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کروائے، اور خود آگ کا ایک شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو اس اذان اور اقامت کے بعد نماز کے لیے نہیں نکلتے۔ تو اس حدیث کو اگر سامنے رکھیں تو آج کیا نہیں لگتا کہ ویسے ہی گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نمازیں نہیں پڑھی جاتی، اور اگر پڑھی جاتی ہیں تو کچھ پڑھی جاتی ہیں اور کچھ چھوڑ دی جاتی ہیں، اور جو پڑھی بھی جاتی ہیں تو وہ نماز نبوی کے مطابق نہیں پڑھی جاتی، اپنے فرقے، اپنی جماعت، اپنے امام اور اپنے مساجد کے مطابق پڑھی جاتی ہیں۔ تو پھر ایسی نمازوں کو آپ کیا کہیں گے؟ خلاف سنت ادا کی گئی نماز قیامت کے روز ناکامی اور نامرادی کا باعث بنے گی۔ یہ جو ہم ہر وقت اس کام پہ لگے رہتے ہیں، اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، کہ جب آپ پڑھ ہی رہے ہیں، آپ ہمت کر کے وضو کر رہے ہیں، نیت کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ وقت ناکامی اور نامرادی میں تو نہ لکھا جائے نا، خدا نہ خواستہ۔ کم از کم یہ تو دیکھ لیں کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ سارے مینرز ہم سیکھتے ہیں، سارے ایٹیکیٹس، ڈائننگ ٹیبل پہ کیسے بیٹھنا ہے، کس ہاتھ پہ چھری پکڑنی ہے، کس ہاتھ پہ کانٹا پکڑنا ہے، مہمان کو کس طرف سے سرو کرنا ہے، یہ باقاعدہ کورسز کروائے جاتے ہیں، اور فوراً ہم ٹوک دیتے ہیں کہ مینرز نہیں ہیں، ایٹیکیٹس نہیں ہیں، بڑوں سے کیسے ملتے ہیں، کھانا کیسے کھاتے ہیں، چھینک کیسے نہیں مارتے، لوگوں میں بیٹھ کے جمائی نہیں لیتے۔ لیکن کبھی یہ دیکھا کہ ہم نے نماز کے بارے میں اتنی فکر کی ہو کہ خلاف سنت نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ یہ کوئی ایٹیکیٹس نہیں، یہ کوئی مینرز نہیں کہ آپ قرآن و سنت سے اپوزٹ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی وہ قبول کر لیتا ہے، جی سب کا اپنا معاملہ ہے۔ نہیں اپنا معاملہ، امت کا معاملہ ہے۔ تبھی تو امت فرقوں میں بٹی ہے، 2.5 انچ کی تبھی تو مسجدیں بنی ہے، کیونکہ سب نے اپنے اپنے طریقے کی نماز ایجاد کر لی۔ نبی کی تو ایک نماز ہے، اللہ نے جو دی ایک طریقہ ہے۔ نبی 40 طریقوں سے کیسے نماز پڑھ سکتے تھے یا سکھا سکتے تھے؟ نعوذ باللہ، ایک ہی طریقہ ہے۔ سو ناکامی اور نامرادی کا باعث ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ قیامت کے روز حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ یہ نہیں کہ کتنی پڑھی ہیں، اس چیز کا حساب ہو کہ جو پڑھی ہے وہ کیسے پڑھی ہے، کوالٹی دیکھی جائے گی، تعداد نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے، اور اگر نماز سنت کے مطابق درست ہوئی تو بندہ کامیاب اور کامران ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوئی یعنی سنت کے مطابق نہ پائی گئی تو ناکام اور نامراد ہوگا۔ درست پڑھی تو کامیاب اور کامران ہوگا، خراب پڑھی تو ناکام اور نامراد ہوگا۔ اگر بندے کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے بندے کے نامہ اعمال میں دیکھو کوئی نفل عبادت ہے، اگر ہوئی تو نوافل کے ساتھ فرائض کی کمی پوری کی جائے گی، پھر اس کے تمام اعمال کا حساب اسی طرح ہوگا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ نمازی قیامت کے روز نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، اور بے نمازی فرعون، حامان، نمرود اور شداد جیسے سرکشوں کے ساتھ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو نماز پر حفاظت کرتا ہے یعنی بلا ناغہ پڑھتا ہے تو یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور کا سبب بنے گی اور کمال ایمان کی دلیل ہوگی، اور قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ اور جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی تو یہ نماز اس کے لیے نہ نور بنے گی، نہ دلیل بنے گی، اور نہ قیامت کے دن قارون اور فرعون اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بے نمازیوں کا حشر کیا ہوگا، کافروں کے ساتھ۔ اور یہ جانتے ہیں نا آپ، فائنل بات ہے کہ فرعون اور قارون
جہنم میں جائیں گے تو بے نمازی بھی ان کے ساتھ ہوگا نا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان نماز ہی کو تو فرق ہے، یعنی نماز کے چھوڑ دینے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہی، ابو داؤد اور احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہمارے اور کافروں کے درمیان نماز پڑھنے کی ذمہ داری ہے۔ جس نے نماز پڑھی وہ مسلمان ہے، اور جس نے نماز چھوڑ دی، اس کا انکار کر دیا، وہ کافر ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بے نمازی کو کافر جانتے تھے اور نماز کے چھوڑ دینے کو کفر سمجھتے تھے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کفر اور ایمان کے درمیان نماز ہے، یعنی جس نے نماز چھوڑ دی اس نے شرک کیا۔ یہ ساری حدیثیں آپ کو مل جائیں گی۔ قرآن مجید میں بھی سورۃ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یعنی نماز پڑھو اور مشرکین مت بنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے شرک کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کی جو ہم ابھی تلاوت میں نے کی کہ یعنی نماز پڑھو مشرکین مت بنو، حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کی نصیحت کی کہ تم اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی حالت میں شرک نہ کرنا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تم کو جلا دیا جائے یا تمہیں سولی دے دیا جائے، اور قصداً کبھی نماز نہ چھوڑنا۔ جس نے قصداً نماز چھوڑ دی وہ ملت اسلام سے خارج ہو گیا۔ اور نافرمانی کا کام مت کرو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصے کا سبب بنتا ہے، اور شراب نہ پیو کیونکہ یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسلام کی جڑ 3 چیزیں ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے، ان میں سے اگر کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو وہ حلال اور حرام کا فرق بھول جائے گا اور وہ کافر ہو جائے گا۔ ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت، دوسرا فرض نماز اور تیسرا رمضان کے روزے۔ یہ ہر امیر غریب سب کے لیے ہے، سب کو یہ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص نے نماز ٹھیک وقت پر پڑھی اور وضو بھی ٹھیک کیا اور قیام بھی اچھا کیا اور دل کو حاضر ناظر جان کے پڑھی اور اس کا رکوع، اس کا سجدہ بھی تسلی کے ساتھ ادا کیا، تو وہ نماز اس نمازی کے پاس سے جب رخصت ہوتی ہے تو وہ چمکتی ہوئی ہوتی ہے اور نمازی سے کہتی ہے تجھ کو اللہ سلامت رکھے جیسا کہ تو نے مجھے سلامت رکھا۔ اور جس نے نماز کو اس کا وقت ٹال کر پڑھا اور وضو بھی ٹھیک طور پر نہ کیا اور دل بھی حاضر نہ رکھا اور رکوع سجود بھی خوب تسلی سے ادا نہ کیے، تو جب وہ نماز رخصت ہوتی ہے تو بہت ہی کالی ہو جاتی ہے، یعنی اس قدر بے نور ہو جاتی ہے۔ نمازی کو کہتی ہے جس طرح تو نے مجھے برباد کیا اسی طرح تجھ کو بھی اللہ تعالیٰ برباد کرے، استغفر اللہ۔ یہاں تک کہ جب تھوڑی سی اونچی ہو جاتی ہے جس قدر کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو اس نماز کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے بعض اسلاف منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے کہ کہیں ہماری نماز ہمارے منہ پہ نہ مار دی گئی ہو۔ لہٰذا نماز کو بہت آرام سے پڑھیں، سکون سے پڑھیں، وہی تو وقت ہے اللہ سے ملاقات کا، اپنی حاضری دینے کا۔ اس کے ارکان کو نہایت خشوع اور خضوع سے ادا کریں، دل سے پڑھیں۔ جب رب سے ملنے جانا ہے تو دل کو ساتھ لے کے جائیں، ایسے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلواتہم خاشعون، بے شک ایمانداروں نے نجات حاصل کر لی جو اپنی نمازیں خشوع کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں، یعنی اپنی نمازوں میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور سکون کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ ان کا دل و دماغ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، ادھر ادھر نہیں بھٹکتا، سجدے کی جگہ پہ نظر رکھتے ہیں، دل ادھر ادھر اس میں خیال نہیں آتے۔ یہی نماز کی حقیقت اور جان ہے۔ نماز کی ظاہری اور باطنی دونوں حقیقتیں ہیں۔ ظاہری حقیقت نماز کی شرائط اور ارکان اور آداب ہیں،
جو کہ ہر ایک کو معلوم ہے، اور جو باطنی حقیقت ہے وہ اس کا خشوع اور خضوع، دل کا حاضر ہونا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔